بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ 3 جھوٹ کے، اور ان میں سے بھی وہ جھوٹ اللہ کے لیے بولے۔ ان میں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج علیل سا ہوں، دوسرا یہ کہنا تھا کہ بلکہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو تیسرا جھوٹ نکلا تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک گماشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ کے پاس واپس آ کر ان کو اس جابر حاکم کے برے ارادے سے نجات پانے کی تدبیر بتائی، اور کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو، لہٰذا خود کو میری بہن بتاتے وقت دینی اخوت کی نیت کر لینا، اور یہ نیت اس لیے بھی صحیح ہوگی کہ اس سرزمین پر سوائے میرے اور تمہارے کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ لہٰذا اس ظالم نے ایک گماشتہ بھیج کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو طلب کیا، اور ادھر تو حضرت سارہ اس کے پاس لے جائی گئیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ سارہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو وہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر از خود رفتہ ہو گیا، اور یا تو ان سے پوچھے اور تحقیق کیے بغیر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ رکھتی ہیں، یا پوچھنے اور سارہ کے یہ کہنے کے باوجود یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہیں اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان کی عفت و عصمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ عنہا کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ ایک روایت میں یا تو فاخذ کی بجائے یا اس لفظ کے ساتھ مزید فخذ کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ عذاب الہی کی گرفت میں آنے کے بعد زمین پر پیر مارنے لگا، یعنی جس طرح کوئی آسیب زدہ یا مرگی میں مبتلا شخص زمین پر زور زور سے پاؤں پٹکتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے پیر پٹکنے لگا۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں اپنے ارادہ بد سے باز آیا، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یعنی تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس ظالم کی خلاصی ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ دست درازی کرنی چاہی، اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب الہی میں پڑ گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، اور اب میں صدق دل کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کی گلو خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا ہے کہ جس پر قابو پا سکتا، بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے کہ اس پر قابو پانے کی بجائے خود الٹا مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ یہ تو نے میرے لیے موت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ پھر اس نے سارہ کی خدمت کے لیے حاضرہ نامی ایک لونڈی دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی تو وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، کیونکہ اس وقت تک ان کو اس ظالم کے پنجہ سے سارہ کی رہائی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدستور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور سارہ کی باعفت و عافیت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو نماز ہی میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا حال ہے اور تم پر کیا بیتی؟ حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں ہی لوٹا دیا، یعنی اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے
جس بدنیتی کا اظہار کیا وہ الٹے اس کے گلے پڑ گئی۔ مجھے تو وہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکا، خود عذاب الہی میں ضرور پھنس گیا تھا، اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ کو میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو، وہی ہاجرہ تم سب کی ماں ہے۔